بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آمین۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو راحتیں رکھی آخرت میں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ قید خانے سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کا مزہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کہ انسان نیکی کرنے کا موقع چاہتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ تو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کھانا پینا یہ کوئی وجہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایک صحابی فرمایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے جو پیغمبر السلام کی موجودگی میں احادیث لکھا کرتے تھے۔ یہ بہت سے بیوقوف کہہ دیتے کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی، یا تو ان کو معلومات نہیں ہے یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، ورنہ یہ رسول اللہ کی زندگی میں لکھتے تھے، باتیں لکھتے تھے فوراً، کیونکہ پڑھے لکھے صحابہ تو چند تھے جو لکھ سکتے تھے، تب تو نہیں لکھ سکتے، اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں کے ماحول سے خط پڑھانے کے لیے پورے گاؤں میں ایک آدمی ہوتا تھا جو خط پڑھتا بھی تھا لکھتا بھی تھا۔ لطیفہ ہے نا، جو خط لکھوانے کے لیے گیا تو نے کہا کہ یار میری ٹانگوں میں درد ہے۔ میں نے کہا میں نے خط لکھوانا ہے، ٹانگ کا کیا تعلق ہے؟ کہتے نہیں میری ٹانگوں میں درد ہے۔ اور نے کہا کیوں؟ کہ یار میں لکھتا ایسا ہوں کہ جا کر پڑھنا بھی مجھے پڑتا ہے، تو میری ٹانگوں میں درد ہے۔ تو چند صحابہ تھے، اس لیے کاتب وحی بھی 5-6 صحابہ جو لکھتے تھے حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زبانی یاد کرتے تھے، ان کو رسول اللہ نے دعا دی تھی حافظے کی، تو زبانی یاد کرتے تھے، یہ لکھتے تھے۔ تو ایک بار پیغمبر السلام سے سوال کیا انہوں نے عبداللہ بن عمرو، کہ اگر میں ہر بات لکھ لیتا ہوں، آپ جب کبھی غصے ہوتے وہ بھی لکھ لیتا ہوں کہ رسول اللہ ناراض ہوئے، غصے ہوئے، تو آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، نبی کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اور امت کے لیے اس سے سبق ہوتا ہے، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں۔ جو فرمایا کرتے تھے تو یہ مصر چلے گئے، تو پیغمبر السلام کی جو لکھی حدیث تھی وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اس کا نام صحیفہ صادقہ ہے، صحیفہ صادقہ، اس کتاب کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے، صحیفہ صادقہ، سچائی کی کتاب۔ تو فرماتے تھے ما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ والبحث، تاکہ مجھے زندہ رہنے کا شوق صرف 2 وجہ سے ہے، صرف 2 وجہ۔ ایک ان احادیث کی وجہ سے جو پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں، لوگ سننے آتے ہیں، میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں حدیثیں سناتا رہوں، رسول اللہ کی باتیں سناتا ہوں، لوگ سنتے رہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ میرے والد نے زمین وقف کی ہے کھیت کی، جیسے اس میں سے کھیتی آتی ہے اور غریب آتے ہیں اور ان میں تقسیم کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو میں نے فائدہ پہنچایا اور میرے باغ کی روح خوش ہو جائے گی۔ پر میں 2 چیزوں کے علاوہ مجھے زندہ رہنے کا بالکل شوق ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز اس لڑکی کی لڑکی میں سے ہے جو لڑکی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہو بنی تھی، کہ آپ گشت کر رہے تھے سحری کے وقت، تو ماں نے بیٹی سے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دو،
تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، اعلان کرایا منادی نے گلی کوچوں اور گاؤں میں بھی کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ عمر بھی سو رہا ہے، اس کا منادی بھی سو رہا ہے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے فوراً کہا اماں عمر تو سو رہا ہے لیکن عمر کا ربا نہیں سو رہا۔ اب عمر باہر گزر رہے تھے گلی سے، آواز یہ ایک بیوہ عورت ہے اور یہ یتیم بچی ہے، ابھی 16 17 18 سال کی بچی ہوگی ہے، ایک معمولی سا گھر ہے، جھونپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں، اونٹ کے دودھ پر گزارا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے عاصم کو بلایا۔ عاصم وہ بیٹا ہے جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ ان کو بلا کر بہت پیارے لگتے ہیں، حضرت عمر کو بہت پیار تھا، چھوٹے ہیں نا۔ انہوں نے کہا عاصم میرے کہنے پر تو شادی کرے گا؟ ابا جان جیسے فرمائے۔ تو اس بیوہ بڑھیا کو امیر المومنین نے رشتہ بھیجا، سبحان اللہ، اور خود تشریف لے گئے۔ اور حضرت عمر جس کے 22.5 لاکھ مربع میل پر جن کا نام چلتا تھا، وہ اس بیوہ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اس کے بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے۔ وہ حیران، کہاں میں اور کہاں میری بیٹی اور کہاں امیر المومنین، نام تھا عمر کا، زمانہ جاہلیت میں بھی بہت بڑا نام تھا، اسلام نے تو ان کو کئی جگہ پہنچا دیا۔ شادی ہو گئی، اس میں سے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت عاصم نے عاصم رکھا کہ میرا نام کے ساتھ رہے اس کے، عاصم اس بیٹی کا نام۔ کس عاصم کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی جو بادشاہ وقت کا بھتیجا تھا۔ اس نے اپنے جو بیٹا تھا، بادشاہ وقت کے 2 بیٹے تھے، ان نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اونچے خاندان کی بیٹیاں تلاش کی۔ حضرت عمر کی پوتی اور عاصم کا رشتہ بھیجا مدینہ شریف میں، خود تو یہ لوگ شام میں رہتے تھے۔ تو عاصم عبدالعزیز کے گھر گئی اور اس میں سے جو بیٹا پیدا وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز پر تھے، ان جیسی صفات رکھتے تھے، کیونکہ ان کی ماں حضرت عمر کی پوتی تھی اور وہ بچپن سے حضرت عمر کے قصے سناتی تھی دادا کے، یوں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو اٹھان تھی وہ اس تربیت پر تھی جو تربیت پوتی اپنے دادا کے گھر سے لے کر آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں فرمایا، سب سے پہلے حدیث مدبر کرائی، قرآن مجید صحابہ نے مدبر کیا، صدیق اکبر کے زمانے میں اس کو کتابی شکل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سن 99 ہجری میں خلافت میں آتے ہی سب سے پہلے حدیث جمع کرائی، ہر جگہ کے علماء کو لکھا جس کے بعد جو حدیث ہے لوگوں کے پاس حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرو۔ زیادہ 99 ہجری میں احادیث تدوین شروع ہو گئی تھی یہ کتابی شکل میں، پھر اس میں آگے کمی بیشی آتی رہی۔ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی، 2 کتابیں سب سے پہلے لکھی گئیں، ایک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام ابی حنیفہ لکھی، اور حضرت امام مالک نے جو ہے موطا امام مالک لکھی۔ یہ 150 ہجری کے لوگ ہیں، یا 2ری صدی ہجری کے اوپر کے لوگ ہیں۔ امام بخاری 3ری صدی ہجری میں آیا، انہوں نے اختصار کے ساتھ بخاری شریف لکھی ہے، یہ ترتیب ہے بہرحال۔ تو انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا، وہ فقہ مدبر کرنا چاہتے تھے۔ فقہ قرآن حدیث سے نکلی چیز کو کہتے ہیں، فقہ قرآن حدیث سے نکلی، فقہ کو الگ چیز نہیں ہے۔ بے وقوف اور پاگل بے وقوف گدھا ہے جو کہ فقہ الگ ہے، اس لیے کہ فقہ قرآن حدیث سے نکلی چیز ہے، ایسی جس طرح دہی یا دودھ میں سے مکھن نکلتا ہے، الگ کوئی چیز نہیں، یاد رکھو۔ جو الگ کہتا ہے وہ
بالکل جاہل ہے بلکہ اجہل ہے، وہ نماز بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نماز آپ بتائیں حدیث شریف میں نماز آتی ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر کہو، اس کے بعد آپ ثنا پڑھو، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر سورت ملاؤ، حدیث چل رہی، پھر فرمایا رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جاؤ، 3 بار کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھو، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہو، امام ہے تو کہیں، پیچھے ربنا لک الحمد کہیں، اکیلا ہے تو دونوں کہیں، پھر سجدے میں جاؤ۔ یہ پوری یہ نماز کی ترمذی میں تفصیل ہے، رسول اللہ نے بتائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مجمع سے، یہ کہنا کہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ یہ واجب ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے، اعوذ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قیام کرنا فرض ہے، سورت ملانا واجب ہے، رکوع کرنا فرض ہے، تسبیح پڑھنا سنت ہے، یہ جو مرتبے مقرر کیے اس کا نام فقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو بتاؤ یہ الگ کوئی چیز ہے؟ وہ کہا نے تو محنت کر کے مرتبے۔ اب آپ پوچھتے ہیں امام مولانا صاحب میں نے سبحان اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی سبحان رب الاعلیٰ سجدے میں، نماز ہو گئی یا نہیں؟ کہ نماز ہو گئی بھائی، سنت تھی کوئی نہیں، ترک سنت سے نماز ہو جاتی ہے۔ کہ میں نے سجدے نہیں کیا، نہ سجدہ نہیں کیا، تو پھر چاہیے تھا کہ بعد میں 3 سجدے کرتا تو 2 کے ساتھ ایک اور بھی کرتا، کیونکہ فرض کے بعد تیری نماز نہیں ہونی۔ مجھے میں نے صورت نہیں ملا سکا، اچھا سجدہ صاف کر لیتا، واجب چھوٹ گیا تھا نا سجدہ۔ اب بتائیے یہ ساری حدیث میں تو کئی حدیث میں کوئی مینشن ہے؟ جو کوئی مینشن نہیں۔ یہ مراتب کس نے مقرر کی؟ یہ فقہا کا کام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فقہا پکی پکائی روٹی بنا کر دیتے ہیں کہ میاں اب کھا لو تم۔ ہم سے ہوگا یہ، ہم کریں گے، ہم کریں جی خود سمجھ لو۔ کیا کیسے خود سمجھ لو؟ اول تو تمہیں زبان بھی نہیں آتی۔ میرے پاس کچھ دوست آئے کالج کے لڑکے دیکھے جی ہم خود سمجھ لیے بخاری شریف میں، تو میں نے اصل بخاری رکھ دی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں انگریزی نہ آتا اور تم نے دوائی پہ بحث کرنی ہے تو انگریزی آنی چاہیے نا تمہیں۔ ہاں جی ضروری، اور ڈاکٹری کی زبان بھی آنی، کیونکہ ڈاکٹروں کی اپنی زبان ہوتی ہے، حکیموں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ہم سونف کریں گے وہ بادیان کہیں گے، حکیم لوگ بادیان کہیں گے، ہم سونف کہیں گے، بڑا فرق ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جب حدیث سے خود سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کو رسول اللہ کی زبان تو آنی چاہیے نا۔ میں نے کہا رسول اللہ کی زبان میں یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ اس میں سے پڑھو، ہم بات کرتے کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں۔ تو پھر میں کہ یہ ترجمہ تو کرنے والے اپنی مرضی، ہو سکتا ہے غلط ترجمہ کیا ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ صحیح ترجمہ؟ پہلے ہم توبہ کرتے ہیں جی، کان وہاں لگاتے، میں کیا پیچھے امام کا اللہ اکبر کرنا سیکھ لو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے تو رسول اللہ کی زبان سیکھو، پھر جا کر بات کرو قرآن حدیث میں نہیں۔ اور آج بات وہ کر رہے ہیں قرآن حدیث پر جن کو الف سے بے نہیں آتا، تلاوت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی، تلاوت تک ٹھیک نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں ہے ان کا۔ یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے کہ مرتبے مقرر کرنا کہ جو پیغمبر سلام نے اعمال دیے، کون سا فرض ہے، کون سا واجب، کون سا نہیں، یہ مکھن ہے نکلا، وہ اس مکھن نکالا جاتا ہے، اس کی روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یہ پکی پکائی روٹی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز فقہ بھی مدون کرنا چاہتے تھے، فقہ بھی، لیکن ساتھ یہ جملہ ہے اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن حدیث سے کیسے مسائل نکالے جاتے ہیں، اور اگر میں مر گیا تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ لفظ ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، لہٰذا اس کو 2 طرح وقت گزارنا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ۔ اچھے حالات ہے شکر، برا صبر کرے، کیونکہ یہ عارضی وقت ہے، بالآخر اس کو یہاں سے اپنے اصل مقام پر چلا جانا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آگے اس کے لیے جو عذاب ہے
جہاں مزے کر رہا ہے وہ. ایک واقعہ یاد آتا ہے حسن رضی اللہ عنہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب نے کئی بار ہمیں سنایا. صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے نواز رسول نواز صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو ایک عیسائی ملا, پادری. وہ بڑے بری حالت میں تھا, ایسے پھر رہا تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھوڑے پر آ رہے تھے. شان تھی گھوڑے پر آ رہے, اچھا لباس کر لو لوگ کا. انہوں نے کہا صاحبزادے آپ کے نانا نے تو کہا ہے کہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے, مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, تو تیری حالت دیکھ میری حالت دیکھ. صاحب نے مسکرایا, فرمایا تیرے لیے آگے جو عذاب تیار ہے نا تو جنت ہی میں پھر رہا ہے, اور ہمارے لیے جو جنت ہے تو یہ جیل خانہ ہی ہے, کیونکہ وہاں جو ملنے والا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. وہاں کا موازنہ کر. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مومن کو جنت ملے گی, 7 آسمان زمینیں اس میں آ جائیں گی, اور فرمایا اس کے ایک کوڑے کی زمین. دنیا میں تو مرلوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں مرلے نہیں, کوڑا اس کو کہتے ہیں. یہاں سے یہاں تک یہ اتنا کوڑا ہوتا ہے. ایک کوڑے کی زمین ایسی ہے جنت کی کہ پورے عالم کی دولت جمع کر لو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ اس کی حور کے سر پر جو دوپٹہ ہے اس آدھے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی دولت مل کر دے نہیں سکتی. ایک مومن کی جنتوں میں اتنی بڑی جنت, اور اس میں حور و قصور جن کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. تو آپ مجھے بتائیں یہ دنیا میں کسی کو پوری دنیا کی سلطنت بھی مل جائے تو تب بھی آخرت کے مقابلے پر وہ جیل ہی ہے. اور کافروں کو جو وہاں عذاب ہوگا جس میں موت کو پکاریں گے, جدو صبورا, اللہ موت آ جائے, موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتیوں کا بھی غم نہیں رہے گا بھی ہم نے مرنا ہے, اور دوزخی جو ہے ان کا عذاب میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب مر نہیں سکتے. اور ایسا عذاب اللہ معاف فرمائے, 19 فرشتے مقرر ہوں گے, ماہرین ہوں گے, چمڑے اتاریں گے ان کا. جب جل جل کے چمڑا موٹا اور کالا ہو جائے گا, احساس کم ہو جائے گا, تو ان کا آپریشن کریں گے, چمڑا کھال اتار کر دوسری کھال لگائیں گے تاکہ اس کی شدت عذاب کی محسوس ہو. ایسے سخت عذاب ہے. اس لیے انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کا جو شوق ہے وہ نیکی کی بنیاد پر رکھو. دنیا میں ملے گی, ایسا نہیں دیتے نہیں, دنیا میں ملے گی, کہ دنیا مقصود نہیں ہے. دنیا سے آخرت مقصود ہے. صحت دی ہے اس لیے نہیں دی, عیاشی اس لیے دی, نماز روزہ کرو. مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ عیاشی کرو, اس لیے دیا ہے اس سے آخرت کے حقوق آخرت کے اندر اپنے لیے جگہ بناؤ, صدقے کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دنیا میں دی ہیں, مال بچے دیے, بچوں کی اچھی تربیت کرو, آپ مر جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ اس لیے اولاد دی کہ مومن سے آگے جب مومن آئے تو وہ اچھا ہو, اس کی تربیت ہو. جیسے بھی میں نے بتایا گھر کی تربیت کا سب کا عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان پیدا ہوئے. تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. باق و دعوانا.